نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا وأخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. سامعین اور ناظرین، وعدہ کے مطابق آپ کی بزم خدمت میں شمع قرآن کے عنوان کے ساتھ پارٹ 4 چھٹا پارٹ لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں. اللہ پاک ہم سب کی جو بھی دینی خدمتیں علماء حق کر رہے ہیں قبول فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ مزید توفیق نصیب فرمائے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری آواز اگر کلیئر آ رہی ہے تو آپ اس پہ لکھیں کہ الحمدللہ آواز کلیئر ہے، وائس کلیئر ہے. کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں کچھ آواز کا ڈسٹربنس دیکھنے کو ملا تھا. گزارش ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بول دیں کہ الحمدللہ آواز کلیئر آ رہی ہے، آواز میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آگے اپنے عنوان کو بڑھاؤں. میں نے دوسرے موبائل سے سن کر کے تو محسوس کیا کہ آواز کلیئر ہے، لیکن آپ بول دیں گے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا. یوم شہادت علی کا صدقہ اب سب کو نصیب ہو، ہم سب کو نصیب ہو. امیر المؤمنین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صدق و طفیل میں آپ ہم سب کی صبح و شام زندگی دینی، شرعی اور عقیدہ اہل سنت پر گزرے. اللہ اس دعا کو قبول فرمائے. الحمدللہ، جزاک اللہ رب العالمین. سب سے بڑی میں کرامت کہوں گا، آج پارہ نمبر 15 سے سورہ شورا سورہ نمبر 42. کل میں نے 2 ورق پڑھ لیا تھا تراویح میں. آج الحمدللہ تیسرے ورق سے شروع کیا.
پیج نمبر 448. لیکن عنوان اتنا خوبصورت ہے، میں اصل میں مختلف چینل کو دیکھ کر کے حضرت علی کی شان میں سن کر کے دل باغ باغ ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا. حالانکہ میرا مستقل کئی ویڈیو آپ مدینہ مسجد کے حوالے سے اور دیگر مسجدوں میں دروس قرآن کے حوالے سے، مثلا مدینہ مسجد میں بعد مغرب ہر اتوار کو، اور زبیدہ بیگم آصف نگر میں بعد ظہر، اسی طرح 3 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک جو بعد ظہر مسجد امیر فاطمہ میں ہر اتوار کو ہوتا. جمعہ میں مستقل خطاب ہوتا مدینہ مسجد میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے اجر رسالت کے عنوان سے گزشتہ سال مستقل کئی کلپس دیے تھے سامعین، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے حضرات محظوظ ہوئے. آج بھی ضیاء نیئر چینل پہ اجر رسالت کا عنوان ماریں گے www.zianeyyar.com، youtube.com پہ جا کے ضیاء نیئر ماریں گے تو انشاءاللہ اجر رسالت کا عنوان بھی مطلب ہزاروں ویڈیو آپ کو مل جائیں گے. میں اصل میں بتانے جو جا رہا ہوں کہ حضرت علی کی کرامت، کیونکہ اصل ولایت سارے ولیوں کی اصل علی ہیں. حدیث کی روشنی میں مختلف میں نے دیکھے سنے. میں نے سوچا شمع قرآن کے عنوان سے، لیکن پھر یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی آیت آ گئی جو دوسرے عنوان کی ہو، دوسرے واقعے کی ہو، میں حضرت علی کا عنوان پیش کروں تو پھر لوگ کیا کہیں گے. سوچ ہی رہا تھا. بخدا کہہ رہا ہوں، خدا کا کلام تراویح میں ہر سال ایسے ہی پڑھتا ہوں. 12 دن تک سوا پارہ پڑھتا ہوں تو 15 پارے ہو جاتے ہیں. اور عرفی طور پر جو شب قدر ہے، 27ویں شب جو ہے 26 رمضان کو، اس دن میں تکمیل قرآن کرتا ہوں. تراویح تو جاری رہتی ہے لیکن تکمیل قرآن میں کرتا. تو 12 دن تک میں سوا پارہ پڑھ کر 15 پارہ ہو جاتا. پھر بچتا 15 دن تو ایک پارہ پڑھتا ہوں میں، تو کل 30 پارے ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی میں ابھی پڑھ رہا ہوں. آج 22ویں شب ہے تو پارہ 25 ہوا ہے. 4 دن اور 5 دن اور، بلکہ 23 24 25 26 27 5 دن اور، تو پارہ بھی الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. کل 2 ورق، کیونکہ سورہ یاسین جب آتا ہے تو میں پورا سورہ یاسین پڑھ دیتا ہوں، وہیں پر سے 2 ورق زیادہ شروع ہو جاتا، کیونکہ سورہ یاسین 22 پارہ مکمل کرنے کے بعد 23 سے بھی شروع ہوتا ہے، تو 23 کا میں پورا سورہ یاسین پڑھ دیتا ہوں. وہیں سے 2 ورق زیادہ شروع ہو جاتا ہے. تو آخر میں کچھ کم بھی رکھتا ہوں، آخری دن فاتحہ وغیرہ دیگر چیزیں ہوتی. مساجد کی بات کر رہا ہوں. آج جو مطلب کل جب میں نے پڑھا تراویح تو 2 ورق زیادہ جب پڑھا، 25ویں میں داخل ہوا. آیت نمبر 22 تک پڑھا میں نے، سورہ شورا، سورہ نمبر 42. اس کے بعد جب صبح میں ہر روز رات میں کیا پڑھنا ہے تلاوت کرتا ہوں، جس کو آپ لوگ کہیں یاد کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے پہلی آیت پڑھا، بخدا دل نے کہا کہ علی کی کرامت ہے، علی کی کرامت ہے. تلاوت قرآن تو ہمیشہ ہوتی ہے، موقع اور مناسبت سے کوئی آیت تلاوت ہو جائے، اوہ سبحان اللہ. جیسے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ پڑھیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ طویل عنوان ہے. یہ آیت جو ہے، میں نے اجر رسالت کے عنوان سے جتنے بھی ایپیسوڈ دیے ہیں، ہر دن اسی آیت کی تلاوت کرتا تھا. تو چونکہ میں نے اہل بیت
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے. میں نے پورے عالم کا اپنے حساب سے جائزہ لیا ہے. مستقل 15-20 سال سے 92 سے اس راہ میں دیکھ رہا ہوں میں، اور خصوصاً حیدرآباد کی سرزمین پر 10-15 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو عنوان قرآن میں موجود ہو پازیٹیوٹی کے ساتھ، اس کو آپ یسرن القرآن سے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا انداز یا میری گفتگو کا مقصد. میں بتانے صرف یہ جا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار اصل نسل رسول، سبب نسل رسول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خصوصاً ان کی شان، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کی شان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان حضور کو ملا پنجتن پاک، حسر اضافی. جب یہ شان، ان کی عظمت قرآن میں یعنی توحید میں ان کا کانسیپٹ موجود ہے، تو پھر یہ دیگر تاریخ کی کتابیں، سیر کی کتابیں، اور وہ بھی ایسی مختلفی باتیں، اس سے میں بڑا دل پزمردہ ہوا، مضطرب ہوا. تو میں نے ٹھانا کہ نہیں، جن کی شان قرآن میں موجود ہو، اب اس سے بڑی کوئی آتھینٹک بات ہو ہی نہیں سکتی. درایت اور روایت بعد میں، قرآن سب سے پہلے اور مقدم. اور قرآن کھل کر کے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا، علی فاطمہ حسن حسین کا اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ریلیٹڈ آف قرآن عظمت ہے، توحید اور رسالت سے مزاحم نہیں ہے، مزاحمت نہیں کرتی ہے روایتیں یا باتیں، تو پھر تو ایکسیپٹڈ ہے، قبول ہے الحمدللہ. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بظاہر تو اگر علمی دل نہ ہو، تحقیقی پیمانے نہ ہو، تو بس نعرے لگ جائیں گے. یاد رکھیے گا، تقریر، خطاب، یہ سب سے لو کوالٹی ہے دینی خدمات میں. تقریر اور خطاب سب سے لو کوالٹی ہے، اور تحقیق و افتاء سب سے اعلیٰ کوالٹی. آج تقریر کی دنیا کو سب سے اعلیٰ کوالٹی سمجھا دیا گیا. بہت ساری چینل سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کیڑے مکوڑے کی طرح بالکل ایک دم دیے جا رہے ہیں. کچھ معیاری چینل سے ہیں، جیسے اظہار چینل، ماشاءاللہ بہت معیاری چینل چل رہا ہے، اس پر حضرت علامہ قمر الزمان صاحب وغیرہ اور دیگر حضرات بھی، بڑے علماء اشرفیہ، مفتیان اشرفیہ بھی تشریف لاتی. تو یہ ہے. لیکن یہ جو ٹائم پاس والا جو ہے، اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو میں نے سوچا، جیسے ہی یہ آیت تلاوت کی، تو اب میں نے سوچ لیا کہ اب آج شمع قرآن کا عنوان ہوگا قرآن اور اہل بیت. آج خلاصہ قرآن میں جو میں نے تلاوت بھی کی ہے، آج سورہ شورا سے لے کر کے سورہ حاقہ مکمل کر دیا میں نے. کل سورہ محمد انشاءاللہ دوسری تاقرات میں ہوگی تلاوت انشاءاللہ عز و جل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. آج آل محمد، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً حضرت علی کی بارگاہ مقدس میں آج کا شمع قرآن. دیکھیے، قرآن کا نذرانہ یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں. اس سے بڑا نذرانہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں حافظ قرآن کو
سب سے بڑا سند والا سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن سے بڑی سند کوئی نہیں ہو سکتی، مگر دعا کرتا ہوں کہ وہ حافظ قرآن اگر عالم بھی بن جائے، فہم قرآن کے حامل بھی ہو جائیں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا۔ اللہ پاک ہر حافظ قرآن کو عالم بعمل بنائے، فہم قرآن نصیب فرمائے۔ تو آج آپ کی آنکھیں خوش ہوں گی، اور مجھ سے جو امید رکھے ہوئے تھے کہ ان کی طرف سے شان علی میں کچھ نہیں آ رہا ہے، بہت سارے فون بھی کیے، میں نے کہا ہاں سرپرائز کے طور پر میں انشاءاللہ آؤں گا آپ کی بزم خدمت میں، اور آج آ گیا۔ تو میں نے جو کتاب لکھی ہے قرآن اور اہل بیت، سب سے پہلے میں اس کتاب کے حوالے سے، یہ کتاب ہے قرآن اور اہل بیت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن اور اہل بیت، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ سنیے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ میرے امام کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے اس میں، لیکن یہاں دیکھتا ہوں، یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ آگے فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم فرما دو، سبحان اللہ، میں اس پر، کس پر؟ تو دیکھیے تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر، یعنی میرے صدقے میں قرآن، ایمان، خدا، رحمان سب کچھ ملا ہے نا، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور یہی طریقہ تمام انبیاء کرام کا بھی ہے۔ ہاں قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ اب سب سے پہلے شان نزول آپ دیکھ لیں، اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے حقوق و احسانات یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا، اور وہ اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ہوئی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال آپ کی خدمت میں نذر کے لیے لائے ہیں، قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال واپس فرما دیے۔ واہ، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، سبحان اللہ۔ مگر قرابت کی محبت مانگتا ہوں، مال و دولت نہیں، قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ سادات اکرام، مشائخ اعظام، اہل بیت اطہار، توجہ سے اگر جڑے ہیں تو قرابت تم پر لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت محبت واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان مثل ایک عمارت کے ہیں جس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مدد پہنچاتا ہے۔ جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی، دیکھیے گا تو سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ میں ہدایت و ارشاد پر کچھ اجرت نہیں چاہتا، لیکن قرابت کے حقوق تو تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو، اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، صحیح بخاری کے حوالے سے۔ اب مسئلہ دیکھیے، عمدۃ المفسرین حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ الرحمہ کی تفسیر، اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں، اس میں کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ مراد اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ حسنین کریمین مشہور، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم،
اور ایک قول یہ ہے کہ آل علی اور آل عقیل اور آل جعفر اور آل عباس بھی مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقارب مراد ہے جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں، ہاشمیوں پر صدقہ حرام ہے، اسی بیس پر زکوٰۃ وغیرہ جو صدقہ فرض جو ہے، تعاون خیرات مطلب نافلہ نہیں، تعاون جس کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ دوسرا مسئلہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہیں، تفسیر جمل اور تفسیر خازن وغیرہ۔ یہ تو ہوئی عام تفسیر کی باتیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب قرآن اور اہل بیت بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن جب لکھا ہے میں نے تو آج اسی سے میں حضرت علی خصوصاً اور دیگر اہل بیت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور ان کے نظریات کے حامل ان سارے اہل بیت کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اس کتاب کا جو مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورا پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے پیش لفظ میں اس کتاب میں لکھا ہے، دھیان سے سنیں، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اہل بیت کی مدحت کا حق ادا کیا، بلکہ میں بالاذعان اور بالیقین یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کے ذکر سے خود کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی راہ لی ہے۔ میں خود کو مسعود سمجھتا ہوں، مبارک سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی تذکرے کی ہمیں توفیق ملی، خصوصاً اصول اہل بیت جن کی عظمت کا چرچا قرآن میں، زبان حبیب رحمان میں، ان کی توصیف مجھ حقیر فقیر سے کیا ممکن۔ بس میں اپنے حسین جذبات کا اظہار امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ان دو شعروں سے کر کے محبان اہل بیت کو پیغام دوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور چونکہ میرے پیر و مرشد بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک عظیم کڑی ہیں، یعنی سیدی مرشدی مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مختار اشرف الجیلانی سرکار کلاں قدس سرہ النورانی کی چھوچا مقدسہ، جنہوں نے شہزادہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدای بخشندہ۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم۔ اس کے بعد قرآن اور اہل بیت، بارگاہ علی میں میری جانب سے نذران عقیدت، اسلامک انفارمیشن سینٹر حیدرآباد کی جانب سے نذران محبت، نذران عقیدت۔ یہ عام فیس بک، واٹس ایپ یا عام تحریروں کو میرے بھائیوں نہ دیکھو۔ اہل بیت اطہار خصوصاً علی فاطمہ حسنین کریمین، اصول اہل بیت کی شان بڑی اعلیٰ ہے کیونکہ قرآن میں ہے۔ اب ذرا غور کریں، مگر اس سے پہلے ذرا سے ایک اہم بات سنیے۔ آج جبکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فروع یعنی آپ کے آل اولاد خصوصاً حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر امت کے بد نصیب طبقے نت نئے انداز میں کبھی عظمت پر، کبھی سیادت پر، کبھی شہادت پر تقریراً و تحریراً حملے کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے اہل حدیث و وہابیوں کے اور جواب بھی دیے ہیں۔ یہ تو سچ ہے ہی جو حملے کر رہے ہیں، تاہم نہایت ہی بد نصیب ہیں امت کے وہ افراد جو حضور کے اصول یعنی آبا و اجداد خصوصاً والدین کریمین مغفورین پر بھی حملے کرنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو انہیں کافر ثابت کیا جاتا معاذ اللہ، کبھی مشرک اور کبھی جہنمی، 100 بار معاذ اللہ۔ افسوس تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ایسی چیز کے ثبوت کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا جاتا ہے اور درایت و فہم صحیح سے دور، توفیق خیر سے محروم، تعویلات کے میدان میں بھٹکتے ہوئے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، سچ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بصراحت قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 219 حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سب کے سب موحد مسلمان ہیں۔ کتنی اوتھینٹک بات مل رہی ہے آپ قرآن پاک سے۔ حضور کے اصول بھی طیب و طاہر پاک
حضور کی نسلیں بھی طیب و طاہر پاک. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، سیادت یہ نخرے اور اترانے کی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری اور خدمت کے وافر جذبے کا نام ہے، جس کے اندر خدمت کے جذبے کا وفور اور کثرت پایا جائے. اللہ پاک سلامت رکھے سارے سادات کرام اور ان کے احساس سادات کرام، احساس سیادت کو بھی. خیر، آپ دیکھیں چند آیت کریمہ کے ذریعے پوری کتاب میں چاہتا ہوں کہ آج پڑھوں الحمدللہ. پھر پتہ نہیں کبھی مجھے خود موقع ملے گا کہ نہیں، میں نے لکھا تو ہے. دیکھیں آپ قرآن اور اہل اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2. اللہ سبحانہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. تشریح اس آیت سے اتنی بات تو کھل کر سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید میں شکوک و شبہات کی ذرہ برابر گنجائش نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے مصداقات یعنی قرآن پاک جس پر صادق آئے، آیت جس پر صادق آئے ہے اور محمولات پر بھی شک نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید اہل بیت کے حوالے سے کس طرح شک سے بالا تر اور صاف اور شفاف ہو کر ارشاد و رہبری فرماتا ہے. ارشاد الہی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61. دیکھیے گا، بہت آج کے بعد سے اہل بیت کے حوالے سے ایک دم اتنے پازیٹیو ہو جائیے الحمدللہ، خصوصاً علی، فاطمہ اور حسن اور حسین، اس سے ریلیٹڈ نظریات کے حاملین سے، اترانے والوں سے میں ادب و احترام سے کہہ سکتا ہوں آپ کے قدم کے دھول کی برکتیں ہمارے لیے فخر کا سرمایہ ہے. اے آل رسول، آج کے 1400 سال کے بعد والوں، مگر اتراؤ نہیں، گراؤ نہیں. یہ اترانے کی چیز نہیں. لا فخرہ تو میرے نبی کا مطلب نعرہ ہوتا تھا، انا سید ولد آدم لا فخرہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سید ہوں. لیکن یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، جو سادات ہیں، جو مشائخ ہیں، احساس سیادت کے ساتھ سلامت رکھے. توجہ سنیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ترجمہ سنیں، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہی بے شک سچا بیان ہے. تشریح سنیے آپ. مفسرین کرام نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کے وفد کو مباہلہ یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کو بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. خدا کرے آج کے اس ذکر سے ساری وبائیں ہم سے دور ہو جائیں، ہم وباؤں سے دور ہو جائیں. سلامت رکھے آپ کو، ہم سب کو، اور خوشحالی ما سبق اور سابق کی طرح نصیب فرمائے. خیر، میں دعا کروں تو آمین کہنا. یہ دیکھ کر نصارہ کے سردار اسقف یعنی جس کو پادری ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو اسقف کہا جاتا ہے، عربی میں رہبان بھی کہا جاتا ہے، راہب بھی کہا جاتا. خیر، اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ، اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پاک ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. لہذا تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، ٹیکس، اور اپنے علاقہ میں واپس چلے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ ہی چکا تھا. اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور سور بنا دیا جاتا.
خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو۔ اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ حوالہ سنیے، تفسیر الوسیط لابن الحسن علی ابن احمد واحدی نیشا پوری، متوفی 458 ہجری، جلد 1۔ چونکہ یہ کتاب لکھا ہے میں نے، اس لیے میں خود پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ اور یہ کتاب سب پڑھیے بھائی، ایسی کتاب آپ کیوں پڑھتے ہیں جس سے آپ کو ٹینشن ہو اور واٹس اپ کرنا پڑے مفتی کو، پریشانی ہو؟ دیکھیے آپ کتنا مزہ آ رہا ہے، قرآن سے ریلیٹڈ باتیں، اوتھنٹک باتیں پڑھیے آپ۔ جلد 1 صفحہ نمبر 444، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان، المستدرک للحاکم جلد 2 صفحہ نمبر 594، دلائل النبوہ لابی نعیم جلد 2 صفحہ نمبر 298، طبری جلد 6 صفحہ نمبر 482 اور 478، الدر المنصور جلد 2 صفحہ نمبر 39 اور صفحہ نمبر 38، کنز العمال جلد 2 صفحہ نمبر 380۔ توجہ سے سنیں، قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں شمار فرمایا۔ اس کی تائید میں یہ حدیث جو جامع ترمذی میں ہے سماعت کیجیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، آپ لوگ سبحان اللہ بھی لکھتے بھی جائیں، بولتے بھی جائیں، ان کے ذکر سے انشاءاللہ 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 اللہ پاک جہنم سے آزادی کی اس عشرے میں ہر ایک چیز سے جو نگیٹیوٹی ہے ہماری زندگی میں انشاءاللہ آزادی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چادر میں لیا ہوا تھا جس کا مجھے پتہ نہیں چلا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا آپ نے چادر میں کس کو لیا ہے؟ آپ نے چادر کھولی تو آپ کے زانو پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ محبت محسوس کر رہے ہو آپ؟ حقیقت سے اعلیٰ تعظیم جب توحید اور رسالت کے آئینے میں ہو تو غلو مت تلاشو میرے بھائیو۔ کیا کہہ رہے؟ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی ان سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 539، مطبوعہ کراچی۔ میں نے ایک شعر بھی لکھا ہے، حب اہل بیت حب مصطفیٰ حب خدا ہے تقاضا اے کلام رب کلام مصطفیٰ۔ خیر ایک اور آیت سنیے، جب پوری کتاب ہو جائے گی تو کچھ اگر شک ہو تو پھر بولیے گا۔ میں نے لا شک کتاب لا ریب کتاب سے ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا سورہ کوثر آیت نمبر 1 2 3، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کی تشریح سنیے، اس قطع نظر اس سے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے، تاہم ہم آپ کو ایک عظیم سچائی بتانا چاہتے ہیں کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی وجہ سے گستاخان خصوصاً عاص بن وائل سہمی، عقبہ بن ابی معیط، کعب بن اشرف نے آپ کو مقطوع النسل یعنی جس کی نسل باقی نہ رہے کا تانا دیا، تو رب العالمین نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اس سے آپ کو یہ بات تو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نسل رسول پر حملہ توحید کے منافی اور سراسر رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مزید بنائیے کہ آپ نے سامعین آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور 62 میں بصراحت کے ذریعے سے سنا
جس کی تفصیل میں نے تشریح کے آئینے میں کر دی کہ اللہ پاک نے حضرات حسنین کریمین کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں شمار فرمایا۔ علاوہ یہ کہ حاکم مستدرک کی یہ حدیث بھی دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کا عصبہ یعنی باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4770۔ سچ کہا عاشق صادق نے، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا یا ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں ایک نقطہ جلدی سے کہہ دوں کہ ایک غیر مشہور بیٹے، کتنے لوگ قاسم کو جانتے ہیں؟ بیٹے کی وجہ سے تانا دیا تو رب نے پوری سورہ نازل فرما دیا۔ حسین کو بھی قرآن کے ذریعے سے، حسن کو بھی قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضور کا بیٹا کہا ہے۔ ان پر حملہ کرو گے تو کیا نزول قرآن نہ صحیح، عذاب تو ضرور نازل ہوگا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور آیت سنیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، 4 آیت پیش کر چکا ہوں میں اہل بیت کی شان میں، اور میرا مقصد علی کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنا، علی خوش ہو جائیں، بس ہمارا کام بن جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے، ستھرا کرے نہیں خوب ستھرا کرے۔ تطہیرا مفعول مطلق للتاکید، خوب ستھرا کر دے، سبحان اللہ۔ تشریح سنیے، صحیح حدیث اور تفسیر سے یہ بات واضح ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور انہیں اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2424، جامع ترمذی حدیث نمبر 3205۔ آیت نمبر 6 سنیے، سنتے چلے جائیے، محبت والا دل ہے اور عشق والی، سچے عشق والی آنکھیں ہیں تو اشکبار ہو کر سنیے الحمدللہ۔ وہی اب دیکھیے آیت نمبر 6 سلسلہ کے اعتبار سے جو میں نے کتاب میں پیش کی ہے، جو آج میں نے اپنی تراویح میں جس سے آغاز کیا، الحمدللہ۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے، جنت میں درخت، انشاءاللہ جنت میں گھر بنے گا، پڑھیے لکھیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ، یعنی اس سے پہلے ذالک الفضل الکبیر، بڑی کامیابی، بڑے احسان کی خوشخبری۔ آگے دیکھیے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ آپ ذرا دیکھیے تفسیر۔ روی انہا لما نزلت قیل یا رسول اللہ من قرابتک قال صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و ابناہما یا وابناہما۔ مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ نمبر 228، بحوالے تفسیر الجیلانی، سبحان اللہ، جلد 5 صفحہ نمبر 236۔ یعنی مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کائنات علیہ التحیۃ والثناء سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ اسی آیت کے آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت میں یعنی اسی آیت کی کنٹینیوٹی میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یعنی اور جو رسول اور اہل بیت کی پیروی کر کے، نوٹ کیجئے گا، دینی حقیقی نیکی حاصل کر لے تو ہم اسے اخروی انعامات سے مالا مال کر دیں گے۔ بے شک اللہ اپنے حبیب کے اہل بیت سے
محبت کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دے گا اور انہیں پورا پورا ثواب عطا کرے گا اور قسم قسم کے انعامات بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین سبحان اللہ. دل سے تو ضرور بولیے, لکھے یا نہ صحیح, لکھنے کے تو دل سے ضرور بولیے, اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا انشاءاللہ. حوالہ تفسیر الجیلانی صفحہ نمبر جلد 5 صفحہ نمبر 236 اور 237. مزہ آ گیا الحمدللہ سن کر کے. آگے دیکھیے آیت نمبر 7 سلسلہ کے اعتبار سے قرآن اور اہل بیت علی کی بارگاہ میں نذرانے محبت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. قطع نظر اس سے کہ اس آیت کا تفسیری پس منظر امت کے حق میں عام ہے, تاہم مجمع الزوائد اور طبرانی کی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا برمحل معلوم ہوتا ہے. عربی سنیے پہلے. ان علی انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط شمله فجلس عليها هو وفاطمه وعلي والحسن والحسين ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامعه فعقد عليهم ثم قال اللهم ارض عنهم كما انا عنهم راضي راض. الطبرانی 5514 مجمع الزوائد والیوم 9 پیج نمبر 163. یعنی حضرت علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ نے چادر بچھائی ہوئی تھی, پس اس پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. انہم بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس پر گرہ لگا دی. پھر فرمایا اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں. سبحان اللہ. ہے ہمت. دشمنان اہل بیت سے میں خصوصاً علی فاطمہ حسن حسین کے دشمنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کیا کریں, جس طرح میں ان سے راضی ہوں اسی طرح تو ان سے راضی ہو جا. واو, کیا سمجھے آپ؟ جو اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ دے, سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5, اور جب حبیب خود رب سے کہے کہ تو راضی ہو جا, تو کیا رب کا اہل بیت سے راضی ہونا بعید ہوگا؟ رب خود کہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے میرے حبیب. جب رسول جب کہیں گے کہ اے اللہ ان سے راضی ہوں میں, تو بھی راضی ہو جا, تو کیا اہل بیت سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ محسوس کیجیے آپ. یہ بات بالکل بعید از قیاس ہے کہ راضی نہ ہو, کیونکہ یہ وعدہ الہی کے خلاف بھی ہوگا کہ رب نے کہا ہے, رب کا وعدہ ہے ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں, اور حبیب کی رضا خصوصاً اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 8 سلسلہ کے اعتبار سے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آج کا شمع قرآن الحمدللہ واقعی شمع قرآن ہے, کیونکہ آج 15 ہے, آئندہ جمعہ کو جمعۃ الوداع ہوگا, انشاءاللہ حاضر ہوں گا, ضرور حاضر ہوں گا ایک اور شمع قرآن کے عنوان سے لے کے پارٹ. واہ واہ واہ, 5 پارٹ پنجتن پاک. سبحان اللہ. انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. خیر سنیے, یہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے, اور کھانا کھلاتے ہیں ان کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. آپ ذرا سنیے, اس سے ریلیٹڈ کہا تھا نا میں نے, قرآن سے ریلیٹڈ باتیں ہو تو ایکسپٹڈ ہے ورنہ ریجیکٹڈ ہے. صاف بات, میرا پرانا جملہ ہے ایک دم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الحسن والحسین سلام اللہ وصلاته على جدهما ووالديهما وعليهما مرضا هائلا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فقالوا يا ابا الحسن لو او لما نظرت على ولديك فنظر علي وفاطمة على النبي وفاطمة
علی النبی وعلیہما وابنہما الصلاۃ والسلام وفضہ جاریۃ لہما صوم ثلاثۃ ایام ان بریئا ثم لما برئ صاموا وما معهم شيء واستقرض علي من شمعون الخيبري 3 آصع من الشعير فطحنت فاطمة الصاع الى آخره. اس کا حوالہ میں انشاءاللہ سے بتا دوں آپ کو. صرف یہ روایت تفسیر الجیلانی میں اسی آیت کے تحت ہے. دیکھیں الحمدللہ یہ تفسیر الجیلانی الحمدللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بے شک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جب سخت بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف لائے. لوگوں نے حضرت علی سے کہا اے ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت، آپ اپنے بیٹوں کے لیے نذر کیوں نہیں مان لیتے؟ تو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کی کنیز فضہ نے اس طرح نذر مانی کہ یہ تینوں روزہ رکھیں گے اگر حسنین شفا پا لیں. چنانچہ جب یہ دونوں شہزادے بیماری سے شفا پا لیے تو ان تینوں نے اس حال میں روزے رکھے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شمعون خیبری نامی سے 3 صاع جاؤ قرض لائے. تو حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 1 صاع کو گوندھا اور 5 روٹیاں بنائی کیونکہ یہ حضرات بھی 5 تھے، علی، فاطمہ، فضہ، حسن، حسین. پھر افطاری کے لیے سبحان اللہ ان سب کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا. تو اس وقت دروازے پر ایک مسکین آ پہنچا تو سبوں نے مل کر وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا اور خود پر اس مسکین کو ترجیح دیا اور کچھ کھائے بغیر پانی پی کر سو گئے اور صبح روزے کی حالت میں ہی رہ گئے. روزے ہی کی حالت میں کیے صبح. پھر جب شام ہوئی تو یوں ہی کیا، 1 صاع جو کی 5 روٹی بنائی اور کھانے کے لیے رکھا. پھر وقت افطار ایک یتیم آ پہنچا تو سبوں نے اس یتیم کو خود پر ترجیح دے دیا، کھانا دے دیا اور بے کھائے روزہ رہ گئے. تیسرے دن بھی اسی طرح معمولات رہے. پھر وقت افطار اس پر ایک قیدی آ گیا تو تیسرے دن بھی ان سبوں نے سارا کھانا دے دیا اور بغیر کھائے رات گزار لیے. اس حسن معاملت کو دیکھ کر رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ تینوں آیت سورہ دہر کی آیت کریمہ دے کر بھیجا. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یوں خوشخبری دی کہ یا نبی اللہ، آپ کو آپ کے اہل بیت مبارک ہو. پھر چونکہ ان اہل بیت کرام نے ان تینوں پر کھلا کر جو احسان کیا، اس احسان میں ان سبوں نے اپنے اندر اللہ کی رضا کی طلب، دین پر ثبات قدمی اور اللہ سے شوق ملاقات کو چھپا کر رکھا. تو اللہ پاک نے ان کی نیتوں کے موافق ان کے حق میں آنے والی یہ آیت نمبر 9 بھی نازل فرمائی سورہ دہر کی. کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بے شک ہم تمہیں اے مسکین، اے یتیم، اے اسیر، یعنی یہ سب کہہ رہے ہیں علی، فاطمہ، فضہ، حسن اور حسین، یہ جو کھلائے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، بدلے اور شکر گزاری ہمارا ارادہ نہیں. اور شہزادے جتنے ہیں اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. ایک اور آیت سنی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تفسیر سنیں. عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری حدیث نمبر 3189 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 407. ترجمہ سنیے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے یا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح درود ہم آپ پر بھیجیں، آپ پر پڑھیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کہو اے اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کے ازواج مطہرات پر اور ان کی ذریت طاہرہ پر، جس طرح تو نے ابراہیم کی اولاد پر بھیجا، اور محمد کو برکت عطا فرما اور ان کے ازواج مطہرات کو اور ذریت طاہرہ کو جیسا کہ تو نے برکت عطا فرمایا ابراہیم کو، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس بات سے خوش ہو کہ اسے پورا نام اعمال دیا جائے، اسے پورا نام اعمال دیا جائے، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو چاہیے کہ یوں کہے اے اللہ محمد غیب کی خبر بتانے والے پر درود بھیج، ان کی ازواج مطہرات پر بھیج، امہات المؤمنین پر بھیج، ان کی ذریت طاہرہ پر بھیج، ان کے اہل بیت پر بھی درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم پر درود بھیجا، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ دارقطنی کی روایت میں ہے جو حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس نماز میں میرے اوپر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بہت اتراتے ہیں۔ احادیث مبارکہ اہل بیت کی عظمت کا کھلا اعلان کر رہی ہیں، تاہم ایک نقطہ کی طرف آپ کا ذہن لانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آیت درود میں رب نے مومنوں کو صرف اپنے نبی پر درود بھیجنے کا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، جیسا کہ صلوا علیہ میں ہاں ضمیر واحد بتا رہی ہے علیہ، لیکن تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کے ساتھ اہل بیت، ذریت، ازواج مطہرات، پھر حضرت ابراہیم کی آل، ان سب پر بھی درود بھیجنا ہے۔ اس سے کیا سمجھے آپ؟ در حقیقت خدا کے کلام کا تقاضا نبی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور صاحب قرآن بھی انشاءاللہ ہفتہ اتوار کو سنیں گے آپ، جس کا صاف مطلب ہوا کہ قرآن کا فہم، افہام و تفہیم بغیر رسول کے ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی سمجھ میں آیا کہ نماز جیسی افضل العبادات میں ان پر درود بھیجے بغیر قبولیت کی امید کرنا لغو اور بیکار ہے۔ اب سمجھ میں آیا حسین کے لیے نبی سجدہ کیوں طول دیتے، کیوں طول دیے؟ نبی نے حسین جب آپ کے پشت انور پر آگے حالت سجدہ میں، تو آپ نے سجدہ کو طول کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نماز کے باہر جو ہے وہی نماز کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید کی رٹ لگانے والوں، اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تو پھر کب؟ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایک اور آیت سنیے، مزہ آئے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت میں 3 بات قابل غور ہے، 3 بات۔ انفاق فی سبیل اللہ، دوسری بات خود کو ہلاکت سے بچانا۔ جلدی سے بول دو، یہ جو لاک ڈاؤن، سیف ٹو ہوم، یہ سب جو کہا جا رہا ہے، یہ اس پر بھی عمل ہے۔ جلدی سے بتا رہا ہوں، جملے معترضہ کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کورونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، اہل بیت کے صدقہ طفیل۔ آگے دیکھیں، تیسری بات احسان کرنا۔ اب ذرا غور کیجیے، اہل بیت خصوصاً حسنین کریمین کو دیکھیے تو ان میں تینوں اوصاف بدرجہ اتم نظر آ رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو یتیم، مسکین، اسیر پر، ابھی جو آپ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8، 9 پڑھا، خرچ کرنے والے واقعہ سے ابھی سنا بھی آپ نے، اور ہلاکت سے بھی بچ کر شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے، ہلاک نہیں ہوئے، شہید ہوئے، شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہلاکت میں ثواب نہیں ہے، شہادت میں، سبحان اللہ، اور وہ بھی شہادت عظمیٰ۔ اور احسان تو ایسا کہ دین حق کی بنیاد بن گئے۔ آیت میں تینوں پہلو تھے نا،
چنانچہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، بنیاد توحید ہے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ ایک اور آیت سنیے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ ترجمہ، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تشریح سنیے، تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا جانے کا ارادہ فرمائے، پوائنٹ ایک دم بڑی پوائنٹڈ گفتگو ہے، توجہ سنیے گا جو میں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، تو آپ کو بہتوں نے روکا، صحابہ کرام بہتوں نے روکا، کہا مت جائیے، لیکن آپ تشریف لے گئے کیونکہ مقصد خدا کو لعاب دہن رسول جو خون بن کر رگوں میں دوڑ رہا تھا اس کی برکت سے خوب جان رہے تھے، اور وحی الہی والی زبان کو جو چوس کر اپنی پیاس بجھانے والے حسین حق لعاب ادا کرنے نکل پڑے۔ کہنا پڑے گا جو اسرار و رموز کلام ربانی حسین جانتے ہیں وہ ان کے زمانے والے نہیں جانتے ہیں۔ جو اسرار و رموز کلام ربانی حسین جانتے ہیں وہ ان کے زمانے والے نہیں جانتے ہیں، اور کیوں نہیں؟ سنیے ان کے نانا کی پیاری بات، انہما لن یتفرقا، مسند احمد حدیث نمبر 21618 21618، یعنی قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ حقیقت ہے امام پاک پر سن لو جہاں والو، امامت ناز کرتی ہے، شہادت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت سنیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ ترجمہ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ کیا اہل بیت خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے فی سبیل اللہ یا نہیں؟ مطلب تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھنے والے جواب دیں تو پھر ہمیشہ کے لیے زبان پر تالے لگانے کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے خبردار انہیں مردہ مت کہنا۔ جب حج کو آپ لوگ انشاءاللہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، ٹینشن نہیں لیجئے، یہ دور گزر جائے گا، اس سے بڑا بڑا دور آیا ہے۔ یزید کے دور میں بھی مدینہ مکہ نماز نہیں ہوئی ہے، ٹینشن نہیں لیجئے، فل اٹینشن کے ساتھ توحید سے جڑے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، رسول سے جڑے رہیں، دین سے جڑ رہے ہیں، استقامت رکھیں الحمدللہ، شرک نہ کریں، خدا کے واسطے کفر نہ کریں، ارتداد کی فکر نہ لائیں، انشاءاللہ استقامت رکھیں۔ اچھوں ہی کو آزمایا جاتا ہے، ٹینشن نہ لیجئے، فل اٹینشن۔ تو جب حضرت امام حسین اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ شہید ہوئے تو اب ہمیشہ کے لیے زبان پر تالے لگانے کے لیے رب فرما رہا ہے خبردار انہیں مردہ نہ کہنا۔ مگر افسوس صد افسوس، آج کچھ یہودی نواز مولوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر سلطنت اور امارت اور حکومت کی لالچ میں کربلا گئے ایسی ایسی بکواس کر رہے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ جن کی جاہ و مرتبت رب کی طرف سے ثابت ہو اور ان کی سیادت و قیادت کا دائرہ اس فانی دنیا کی کیا جنت تک وسیع ہو، جو جنت کا سردار ہوگا وہ فانی عمارت و حکومت کی لالچ کرے گا؟ حاشا و کلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ تصور سے محفوظ فرمائے۔ سورہ انسان میں ان کی ہے عظمت کا بیان، دیکھ جائیے اوپر جاؤ،
ہماری بیٹی تھی. سورہ انسان میں ان کی ہے عظمت کا بیان. دیکھ آیت 7 سے 22 تک ہے ذو فشاں. سبحان اللہ. ایک اور آیت سنیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 169. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں تو شہداء اسلام کے لیے مردہ کہنا منع کیا گیا، لیکن اس آیت کو دیکھتے اور اے علی کو شہید کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے. علی بھی شہید ہوئے نا. سبحان اللہ. غور کریں آپ. تو شہداء اسلام کے لیے مردہ کہنا منع 154 میں سورہ بقرہ میں، لیکن اس آیت کو دیکھیے تو سمجھ میں آئے گی کہ مردہ سوچنا بھی منع ہے. یوٹیوب پر آنا تو بعد کی بات، سوچنا بھی نہیں. سوچنے کا دائرہ تو آپ کے گھر کے تنہائی میں بھی ہے. یوٹیوب پر آ کر بکواس کر رہے ہیں شہیدوں کے لیے، علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے. کیونکہ بہت سے ایسے نفس پرست لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولنے سے منع کیا گیا، سوچنے اور خیال کرنے سے نہیں. تو اللہ پاک نے سوچ اور خیال و گمان سے بھی منع فرما کر ایک ذہن دیا کہ ان کے ذکر میں حیات افزائی، حوصلہ افزائی، ایمان افزائی کا پہلو ملحوظ رکھنا ہے. رب ان پر عطاؤں کی بارش کرے اور بد نصیب مولوی، بد نصیب خلق لب کشائی کرے. رب کہے یہ ہماری نوازشات سے خوش ہیں، انہیں کچھ خوف اور غم نہیں. آل عمران آیت نمبر 170. تو کون ہو سکتا ہے جو رب کے چاہے کو نہ چاہے؟ یقیناً وہ توحید کی دنیا کا علم بردار نہیں ہو سکتا. خدا ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے. شراب حب اہل بیت میں سرشار ہے رہنا، خدا کی ہے یہی مرضی، حبیب رب کا ہے منشا. سبحان اللہ. ایک اور آیت سنیے بس. الحمدللہ آخری اشرا ہے، گزار دیجیے اللہ کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں بٹ نہ جاؤ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جامع الترمذي حدیث نمبر 3786 باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے اہل بیت. اہل بیت اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ مسند احمد کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ انہما لن یتفرقا، کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہ ہوں گے. اسی مسند میں اسی مقام پر ہے حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے. کیا سمجھے آپ؟ کیا خدا کا کلام رسول خدا سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو امت کا وہ طبقہ جواب دے جو صرف قرآن کی رٹ لگا رہے ہیں، کیا وہ گمراہی سے بچنے کا سامان نہیں کر رہا ہے؟ یقیناً. کیا وہ گمراہی سے بچ سکے گا؟ نہیں بچے گا. گمراہی سے بچنے کا سامان حبیب رحمان کی زبان فیض ترجمان سے دیکھا گیا کہ گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے رشتہ استوار رکھو اور مستحکم کرو. سبحان اللہ. ایک اور آیت سنیے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. نساء آیت نمبر 80. سبحان اللہ بولیے گا بھی، سبحان اللہ لکھیے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہ جائے جو نیکی پازیٹیوٹی کے ساتھ، مثبت نظریے کے ساتھ، حصول ثواب کے لیے. رمضان میں بھی تو یہی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھا، ایمان اور احتساب کا لفظ ہے. احتساب میں مطلب حصول ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے صغائر گناہ معاف کیے جائیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 80. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے
تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اوصیکم بعطرتی خیرا، یعنی میں تمہیں اپنی عطرت اہل بیت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ حاکم مستدرک جلد دوم صفحہ نمبر 131 اور حدیث نمبر 2559۔ اس حدیث سے یہ بات کھلے طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ شر کا کوئی پہلو بھی ہماری زندگی سے سرزد نہ ہو، نہ عملی طور پر نہ ہی قولی طور پر، کیونکہ یہی اطاعت رسول ہے اور اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے احبوا اہل بیتی لحبی، یعنی میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3789۔ ہے کوئی جو اطاعت رسول کا دعویٰ کرے محبت رسول کے بغیر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اطاعت بغیر محبت ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اہل بیت کی عظمت کا اعتراف، ان سے محبت و خیر خواہی میں اللہ و رسول کی خوشنودی پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم سے محبت نصیب فرمائے خصوصاً۔ ایک اور آیت سنیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تشریح، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم جس طرح، بڑی توجہ سنیے گا، جس طرح اہل بیت ہیں اسی طرح انہیں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کو ایمانی آئیڈیل ماننا یقیناً ہدایت کا سامان، جیسا کہ آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 37 میں کہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ہدایت پر رہیں گے۔ تو ظاہر ہے ان اہل بیت کو دو شرف حاصل ہے، ایک شرف اہل بیت جن کی عظمت قرآن و حدیث سے آیا، اور دوسرا شرف صحابیت۔ تو انہیں ایمانی آئیڈیل ماننا کیوں کر ہدایت کا ضامن نہیں ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک اور آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو عرضی سے پہلے صدقہ دے لو، واجب تھا۔ تشریح سنیں، علی بن علقمہ الانماری انمیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب یہ آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے لوگ 1 دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے کہا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار؟ میں نے کہا وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے پوچھا پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ جاؤ کی۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت زاہد ہو۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13، یعنی کیا تم اپنی عرضی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی حدیث نمبر 3300 نیز حضرت علی سے بھی یہ بھی مروی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، اور وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، الکشف والبیان جلد 9 صفحہ نمبر 261 صفحہ نمبر 262، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان سے چھپی ہوئی کتاب۔ سبحان اللہ۔ علی خوش ہو جاؤ ہم سے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ علی، خوش ہو جاؤ، حل المشکلات، خوش ہو جاؤ، اس مشکل کو دور کر دو۔ ایک اور آیت سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ہے کسی کو اعتراض کہ اللہ پاک علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے راضی نہیں؟
وہ مومن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، یعنی آگے پیچھے سے سیاق و سباق، کہ اللہ پاک صحابہ کرام سے راضی، اور یہ حضرات بھی اللہ کے انعامات و اکرامات سے راضی، اور علی اور فاطمہ حسن حسین یقیناً فہرست صحابہ میں شامل ہیں، تو یقیناً اللہ پاک ان سے بھی راضی۔ تو اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو راضی کرو تو راضی کرنے والے بندے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو خصوصاً دیکھو کہ ان حضرات نے کیوں کر اپنے مولا کو راضی کیا۔ سبحان اللہ، مولا تعالی ہمیں فہم کامل اور توفیق خیر سے نوازے۔ ایک اور آیت سنی، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اس سے بڑا نذرانہ ہو سکتا تھا علی کی بارگاہ میں خصوصاً، اور فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت کی بارگاہ میں؟ نہیں، رضی اللہ عنہم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آیت کریمہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو بارگاہ رسالت کا ادب کامل بجا لا کر تقوی کے اعلی معیار پر فائز تھے، جنہیں اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا، انہیں مزدہ مغفرت سنایا جا رہا ہے اور اجر عظیم کی خوشخبری بھی۔ تو کیا علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ادب کامل کی منزل پر فائز ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب یقیناً مثبت میں ہوگا۔ تو اب مجھے امت کا وہ طبقہ بتائے جو دشمنان حسین خصوصاً یزید کو مرحوم مغفور ثابت کرنے میں رات دن اکٹھا کیے ہوئے ہیں، ذاکر نالائق لوگ۔ آیت کریمہ کی روشنی میں مغفرت کا پروانہ صحابی رسول حسین کے لیے ہے رضی اللہ عنہم، یا دشمنان حسین کے لیے؟ یقیناً یہ تقاضا کلام ربانی کے خلاف عقیدہ ہے۔ حسین کی مغفرت یقینی ہے، اس پر قرآن و احادیث کثیرہ صحیحہ ناطق وارد ہے، لیکن یزید کی مغفرت مشکوک موہوم ہے، فاسق و فاجر ہونا متیقن ہے۔ تو یہ کیسے طرفہ تماشا ہے، یہ کیسا طرفہ تماشا ہے کہ یقینیات کو چھوڑ کر وہمیات کو لیا جائے؟ یہ یا تو جہالت ہے یا یقیناً گمراہی۔ اب میں ایک اہم فیصلہ اس کتاب میں پیش کیا، دھیان دیجیے گا، جس کو محاکمہ کا نام دیا میں نے۔ کیا اب بھی فیصلہ آسان نہیں کہ حسین حق پر ہے یا یزید؟ بہت خوش ہو رہے ہوں گے علی، بہت خوش ہو رہے ہوں گے، آپ بھی خوشی سے سنیے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ وہ بد نصیب جو یزید کو حق پر ثابت کرنے اور معاذ اللہ رحمہ اللہ وغیرہ بولنے کے پیش ہیں، وہ بتائیں کیا اللہ پاک نے حسین کی تعریف اپنے کلام ازلی میں کر کے یہ اشارہ نہیں دیا کہ حسین حق اور حق پر ہیں، حق حسین کے ساتھ ہے، حسین حق کے ساتھ ہے، جبکہ یزید فسادی کے حوالے سے اشارت النص کے طور پر، یعنی قرآن کی آیت کا اشارہ۔ یہ آیت کریمہ کافی ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اس آیت کو آج کے ظالم حکمراں کے حوالے سے بھی سنیے گا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 22-23۔ کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ؟ دھیان دیجیے گا، قرآن کی رہبری آفاقی ہے، دائمی ہے، ریگولرٹی والی ہے، اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہے وہ فسادی لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی حکومت ملنے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد، امارت ملنے کے بعد، حاکم بننے کے بعد جو فساد مچاتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور انہوں نے حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی کہ راہ حق نہیں دیکھتے۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے، یزید اپنی دور حکومت میں دیگر زمین میں فساد تو چھوڑیے، حرمین شریفین، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ جیسی عظمت والی سرزمین پر کیا فساد نہیں برپا کیا؟ تاریخ سے شد بدھ رکھنے والے اچھی طرح باخبر ہیں کہ یزید نے حرمین کی عظمت کو پامال کیا، خوب فساد مچایا۔ تو اب اس یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 آیت کی روشنی میں فیصلہ آسان ہو گیا کہ ہم کس کے ساتھ رہیں، حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ۔ اگر جنت میں جانے کی سوچ ہے تو یاد رکھنا حسنین کو جنت کی سیادت ملی ہے، یزید کو نہیں۔
اب تو کہو ہم حسین، بلکہ یہ کہیے ہمیں حسین چاہیے، حسین یزید نہیں، یزید نہیں، یزید نہیں۔ بہت علی خوش ہو رہے ہوں گے۔ مولا تعالی ہمیں اسی اعتقاد پر قائم رکھے، آمین بجاہ جد الحسن والحسین۔ سبحان اللہ، یہ پوری کتاب ہو گئی۔ اور آج میں نے شمع قرآن کے عنوان سے صرف ایک آیت یعنی سورہ شورى کے آیت نمبر 23 سے جو تلاوت کی تھی، میں نے آج آپ کے سامنے پورا قرآن اور اہل بیت، جو پہلی آیت تھی قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے معنون تھی، حضرت علی کا آج دن ہے 21 رمضان المحترم، جو ان کی عظیم شہادت کے حوالے سے معنون ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے علی، ان کے بیٹے، ان کی زوج مطہرہ سیدہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہم کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ان سب کی عظمتوں کی بارگاہ میں، ان کی شان عالی میں ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور صحیح احادیث کے ذریعے سے یہ جو نذرانے پیش کیے، اپنی طرف سے بھی خصوصاً اور تمام امت ایجابیہ مرحومہ مغفورہ کی طرف سے بھی، تاکہ اس عظیم سعادت کی بدولت اللہ سبحانہ سے جب دعا کریں تو انشاءاللہ علی اشارہ کریں، بلکہ یوں کہیے حسن حسین اشارہ کریں فاطمہ کو، فاطمہ اشارہ کرے علی کو، اور دونوں سب مل کر اشارہ کرے نبی کو، اور وہی کہ پھر نبی کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہنا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو بخش دے مولا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ یا اللہ جن کی تو دعا قبول کر رہا مولا، ان مقبول دعا کرنے والے کی مقبول دعا کے صدقہ طفیل میں مولا ہمیں معاف کر دے، شمع قرآن کو قبول فرما مولا، جو بھی علماء حق خدمتیں کر رہے ہیں سب کو قبول کر لے مولا۔ یا اللہ کرونا وائرس سے نہیں، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں مولا۔ یا اللہ ہمیں ذلت کی موت نہ دینا مولا، جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ مولا۔ ہم سے دعا روز کرواتا ہے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اچھا رکھ مولا۔ جب تو دعا کرواتا ہے پروردگار عالم ہماری دنیا کو حسین بنا دینا مولا، جب تک دنیا میں زندہ رکھ مولا، اپنے حبیب کا بنائے رکھ مولا، اور اپنے تمام محبوبوں کی بارگاہوں کا مثبت نظریہ رکھنے والا بندہ بنا مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں لائیو بھی کی ہیں مولا، ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو کرنا چاہتے ہیں مولا ہم سے درخواست، پروردگار ان کی بھی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے علیم بذات الصدور، تو دلوں کے راز کو جانتا ہے مولا۔ کیا تیری مرضی ہے، کیا تیرا منشا ہے پروردگار، ہم تیری مرضی اور تیرے منشا کے تابع ہیں، ہم جھکتے ہیں مولا تیری مرضی کے۔ مرضی مولا ازہما مولا ہمارا نعرہ ہے مولا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جا مولا۔ ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے پروردگار ہمیں معاف کر دے مولا، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے ہم معاف کر دے مولا۔ یا اللہ ہم کان پکڑ کے تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ یا اللہ ہمارے بال بچوں کو معاف کر دے، ہماری بیوی کو معاف کر دے، ہمارے گھر بار کو معاف کر دے، ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگوں کی خطائیں وہ سب کو معاف کر دے مولا۔ اے جہنم سے آزادی کا عشرہ عطا کرنے والے، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما مولا۔ آخری عشرے کی توفیق خیر سے اس میں خیر لوٹنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہمیں جسمانی طاقت عطا فرما، روحانی طاقت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ یا اللہ گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما مولا، ہمارے ماں باپ کی صحت و تندرستی عطا فرما مولا، ہمارے سسرالی خاندان کو عزت و وقار عطا فرما مولا، دیندار بنا مولا، بے دینی سے محفوظ فرما مولا، مغربیت سے محفوظ فرما مولا۔ یا اللہ ایک بنا، نیک بنا مولا، اپنا بنا، اپنوں کا بنا مولا، سب کو اچھا بنا دے کر دے مولا۔ یا اللہ ہماری بیٹی آمین کہتی ہے، 2-3 سال کی ہے مولا، آمین کہتی ہے، بڑی اچھی دعا پڑھتی ہے مولا۔ جب وہ دعا کرتی ہے تو یا اللہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں ابھی فرض ہے۔ یا اللہ ان کے آمین کو قبول کر لے مولا، اے اللہ ان کے آمین کو قبول کر لے مولا۔ یا اللہ کبھی اشک بار ہوتے ہیں تو کہتی ہے والد پاپا کیوں رو رہے ہو، اے اللہ ان کے احساس کو قبول کر لے مولا، اور خوشحالی دے دے مولا۔ یا اللہ سب کو خوشحالی دے دے مولا، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں
چاہے مزدور ہوں، ملک کے خصوصاً جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، ساری انسانیت کی حفاظت فرما مولا، سب کو خوشحالی عطا فرما مولا، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مظلوموں کو بچا لے مولا، یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما مولا، یا اللہ ہم مظلوموں کو، ہم مجبوروں کو محفوظ فرما مولا، واسطہ تجھے نبی کا، واسطہ تجھے نبی کے بیٹے حسن و حسین کا، واسطہ تجھے نبی کی بیٹی فاطمہ کا، واسطہ تجھے نبی کے چہیتے، نبی کے نفس، نبی کی جان علی کا، یا اللہ حسنین کریمین کا، ان سب کے صدقہ طفیل میں پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا۔ اے اللہ کیا ہوا ہے، اے اللہ کیا ہوا ہے، 2-3 مہینے ہو گئے مولا، یا اللہ مسجدوں میں باجماعت پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے مولا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کی توفیق تو ہی دینے والا ہے مولا، قبول کرنے والا مولا، جو بھی غلطی ہوئی ہے پروردگار معاف کر دے، ہم سب کو معاف دینے والے مولا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو ہم تجھ سے، اور اچھا تحب العفو، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اگر اس میں دکھاوا ہے بھی تو دکھاوے کے آپشن کو ختم کر دے مولا، ہمارے سینے کو اخلاص اور الہیت کا گنجینہ بناتے ہوئے، محبت کا گنجینہ بناتے ہوئے پروردگار عالم، یا اللہ ہمیں ریا سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، خوری سے بچا لے، برائی سے بچا لے، بچاتے ہوئے پروردگار عالم ہمیں خوشحال زندگی نصیب فرما مولا، یا اللہ ہمیں خوشحال زندگی نصیب فرما، سب کو خوشحال زندگی نصیب فرما مولا، ملک کے ہندوستان کے ایک ایک فرد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، یا اللہ جو فائننس کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ علی اصغر کا واسطہ مولا، شہیدان کربلا کا واسطہ ہے مولا، ان سب کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم بھوکا کسی کو نہ مار مولا، ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، تو ہر رینکنے والے کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا ہے مولا۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو پروردگار بہت افسوس، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ سکتے ہیں، دل دیا ہے تو نے، اللہ معاف کر دینا، معاف کر دے مولا۔ آج کے اس خصوصی عنوان قرآن اور اہل بیت سے، اللہ تیرے محبوبوں کے محبوبوں کو بہت تو چاہتا ہے حسین کو، ارے نبی نے کہا تجھ کو کہ تو راضی ہو جا، تو محبت کرے، اللہ نبی کی دعا کی برکت سے پروردگار عالم سب کو حسن زندگی عطا فرما، حسین کا صدقہ عطا فرما، حسن کا صدقہ عطا فرما، حسن زندگی عطا فرما، خوشحالی زندگی عطا فرما، یا اللہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز فرما مولا، ہمارے تمام رشتہ داروں کا سایہ، ہمارے مائکے، ہمارے سسرال، ہمارے خاندان، ہمارے اقرباء اعزاء جتنے بھی لوگ زندہ ہیں مولا، سب کو ہر طرح کی آسائشیں عطا فرما مولا، اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والا عابد بنا مولا، مصلی بنا مولا، نیک بنا مولا، عامل بنا مولا، مصلح بنا مولا، غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، فضل کرنے میں کوئی بوجھ نہیں ہے، لا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت سے تو اکتاتا نہیں، تیری شان ہے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے اونگ آتی ہے، ہم تو سوتے رہتے ہیں مولا، ہم مخلوق ہیں، مجبور ہیں، تو مختار مالک ہے، اے آسمان و زمین کے خالق مالک، ہم ایک زمین کے چھوٹے سی خطے پر رہتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، واسطہ تجھے تیرے نبی کے جمال کا، رب حبل امتی کہنے والے نبی کا ہم امتی ہے مولا، ہم بے ادب نہیں ہے مولا، ہم بے عمل کہتے ہیں اپنے آپ، لیکن بے ادب نہیں ہے مولا، گستاخ نہیں ہے، صحابہ و تابعین کے صدقہ طفیل میں، اہل بیت کے صدقہ طفیل میں، جملہ نیک کے صدقہ طفیل میں مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے مولا، کیا کروں کہ تجھ سے راضی ہو جائے، کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے، ایک کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس کا ماحول ہے مولا، خصوصاً جن کا ایمان کمزور ہے، بڑا خوف و ہراس کا ماحول ہے، اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھ، مستحکم بنا مولا، انہیں کسی بھی وبا، کسی بھی بلا سے دور رکھ مولا، یا اللہ
تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، عطا کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔